ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شاہ مقوقس حاضر ہوا اور اس نے ایک ماریا نامی باندی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرما لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حمل ٹھہرا تو میں بہت پریشان ہو گئی۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماریا کے بطن سے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا نام ابراہیم رکھا۔ حضرت ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ نہیں آتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے ایک بکری خریدی۔ حضرت ابراہیم بکری کا دودھ پی کر ننھے منھے سرخ رنگ کے اور خوب صحت مند ہو گئے۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ کو فرمانے لگے، عائشہ دیکھو میرے بیٹے کی شکل مجھ سے کتنی ملتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، مجھے تو نہیں لگتا حضرت ابراہیم کی شکل اب کی مشابہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی صحت سے نوازا ہے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیوی ہونے کے ناطے فرمایا، جس بچے کو بھی بکری کا دودھ پلایا جائے وہ موٹا تازہ ہی ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، مجھے ان بیویوں پر غصہ آتا تھا جو اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیتی تھیں۔ میں یہ سوچتی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بیوی اپنے آپ کو ہبہ کر دے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، آپ ان میں سے جسے چاہیں چھوڑ دیں اور جسے چاہیں اپنے پاس رکھیں، اور ان میں سے جسے اب پھر بلانا چاہیں جنہیں اپنے علیحدہ کر دیا تھا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور غمزدہ نہ ہوں، اور ان سب کو جو آپ دیں اس پر راضی ہوں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے، اور اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خواہش کو پورا کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اپنی بیویوں کے پاس جانے کے لیے ایک دن مقرر کیا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جس بیوی کے گھر میں ہوتی باقی سب وہاں آ کر جمع ہو جاتی تھیں۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے وقت حضرت عائشہ کے گھر آئے تو حضرت زینب بھی موجود تھی۔ وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں اجازت لیے بغیر بیٹھی تھیں۔ نبی اکرم کے علم میں نہ تھا کہ حضرت زینب بھی یہاں موجود ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اندھیرے میں پکڑا تو حضرت عائشہ کہنے لگیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نہیں یہ تو زینب ہے۔ یہ بات گزری اسی وجہ سے حضرت زینب اور حضرت عائشہ آپس میں ایک دوسرے سے بولنے لگیں۔ بولتے بولتے دونوں کی آوازیں کافی بلند ہو گئیں۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، اے میرے آقا نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد صاحب کی آواز سنی تو گھبرا کر بولے، میرے والد صاحب نماز ادا کرنے کے بعد مجھ سے خوب ناراض ہوں گے۔ ایسا ہی ہوا کہ نماز کے بعد وہ حجرے میں تشریف لائے اور حضرت عائشہ سے کافی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بولے، میری بیٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلا اس طرح کوئی بات کرتا ہے؟ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ گھر میں سلام کیا اور حضرت عائشہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے نبی آج اپنے سارا دن کہاں گزارا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، عائشہ میں آج حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھا۔ حضرت عائشہ کہنے لگیں، اے اللہ کے نبی اب کا دل حضرت سلمہ میں اٹکا نہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے نبی مجھے بتائیے اگر آپ کا گزر ایک وادی سے ہو، وہاں ایک درخت ایسا ہو جس کے پتوں کو اونٹوں نے کھا لیا ہو، اور ایک درخت ایسا ہو جس پر ابھی تک کوئی اونٹ نہ آیا ہو، تو کیا آپ اپنے اونٹ کو لے جانا پسند فرمائیں گے؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا،
मैं अपने ऊँट को लेकर जाऊंगा जिस पर अभी तक कोई जानवर ना आया हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला उन्हा का समझाना ये था कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी बीवियां हैं वो सब पहले से शादीशुदा थीं और मैं कन्वारी हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला उन्हा की ये बात सुनकर हंस पड़े। एक दफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सफ़र पर जाने के लिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला उन्हा और हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला उन्हा के नाम की पर्ची निकली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा को रास्ते में मशवरा लेने के लिए हमरा लिया करते थे। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला उन्हा को इस पर प्यार आया और कहने लगे, आयशा तुम आज मेरे घोड़े पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हारे घोड़े पर सवार हो जाती हूँ। देखते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते हैं। सफ़र करते हुए रात हो गई तो रात को आराम करते हुए हज़रत सफ़िया काफ़ी पीछे रह गईं। वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई शिकायत तो न कर सकती थीं। वो घोड़े से उतरीं और अपने पैरों को बिच्छू और सांप वाली घास में डाल दिया और अल्लाह से दुआ करने लगे, ए खुदा मुझ पर कोई सांप और बिच्छू ही डसने को भेज दे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मेरा जिस्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के साथ लगा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तो मुझे अपने रब को याद करने की इजाज़त देती है? क्या मैं अपने रब को राज़ी करके इसका शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला उन्हा ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी जैसे आप बेहतर समझते हैं वैसा ही करें। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए और इतना रोए कि आंसू से अब की दाढ़ी मुबारक अल्लाह ताला की याद में तर हो गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर अल्लाह की याद में मशगूल हो गए और कुरान पाक की तिलावत करते रहे। रोते रोते इतना रोए कि अब के पहलू भी आंसुओं से तर हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए और अल्लाह की इबादत करने लगे। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। फिर जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब के यहाँ तशरीफ़ लाए और अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह के नबी किया अल्लाह पाक ने अब के सारे गुनाहों को मुआफ़ नहीं फरमा दिया था? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को जवाब दिया, ए बिलाल किया मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बन जाऊं? इसी रात अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयत नाजिल फरमाई जिसका तर्जमा यूं है, बेशक दिन रात की गर्दिश में अहले अक्ल के लिए निशानियां हैं। जो अल्लाह का जिक्र खड़े बैठे और लेट कर करते हैं, वो ज़मीन व आसमान की पैदाइश पर गौर करते हैं और कहते हैं, हमारे रब तो ने ये सब कुछ बेमकसद पैदा नहीं किया, तो पाक है, हमको आग के अजाब से महफूज फरमा। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो हमें नेक अमल करने और बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिए।